ہمیں کو بات صاحب آج کدھر ملاقات آج کس کے گھر جا رہے ہیں ہم؟ جناب آج بڑی پیاری شخصیت ہے، میری پسندیدہ شخصیت ہے۔ اچھا، ان کا سیاست سے تعلق ہے۔ کشمیر کونسل سویڈن کے چیئرمین ہیں جناب چودھری ظفر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ اچھا چلو آئیں جی چلتے ہیں ہم کے مل رہے ہیں آپ سے ان سے؟ ہاں جی بالکل، بسم اللہ، ٹک ٹک کرو۔ محبت کا نام ہے، پیغام ہے آپ سے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم ہے روشنی، ہم ہے امید، مل کر چلے جڑے ہر ریت، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب ہے برابر یہی ہے صدا۔ ہم پاک یونٹی، دلوں کی روشنی، پیار اخوت بھائی چارگی، سب کے لیے ہے ایک ہم۔ سویڈن میں کب آئے؟ جناب خواجہ صاحب میں سویڈن میں 83-84 میں آیا تھا۔ ویسے دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں، لیکن آپ نے سویڈن ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی، جس کالج میں میں نے تعلیم حاصل کی لاہور میں، تو اس کے ساتھ ہی ایک کنیکٹڈ اسکول تھا یا کالج تھا جس کا نام ہے سویڈش انسٹیٹیوٹ گجرات۔ گزارش کی ہے، مجھے جاب مل گئی ایرکسن میں، تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ میرا مستقبل جو ہے فیوچر سویڈن میں بہتر ہے۔ پہلے تو یہی سوچ تھی کہ تھوڑا عرصہ کام وغیرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو جیسے سویڈن کی کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور کون سی نہیں اچھی لگتی؟ یہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ صفائی بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، جو کمیون ہے، میونسپلٹی ہے، وہ انہوں نے اپنے علاقے کو صاف کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اصول ہیں، اگر خدا نہ کرے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے قانونی طور پہ یا کوئی اور، تو وہ ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے ایجوکیشن وغیرہ ہے۔ لوگ نئے سویڈن میں آ رہے ہیں یا آنے کا سوچ رہے ہیں، جو آگے ہوئے ہیں، آپ انہیں کچھ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اگر سویڈن میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو پاکستان میں ایک اچھی ایجوکیشن ہائر یونیورسٹی لیول پہ حاصل کریں، اس کے بعد یہاں پہ آ کے اسٹڈی اپنی کریں۔ اسٹڈی کے بعد آپ کا فیوچر جو ہے یہاں پہ بھی آپ کو کسی نہ اچھی جو ہے کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ سب پاکستانی کمیونٹی سٹرانگ ہے سویڈن کے اندر، کیا سٹرانگ ہوں گے اگر بات کریں؟ نہیں، پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ یہاں پہ کافی ہے۔ جو ہم پرانے لوگ ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں، سویلائز ہیں۔ اب نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ہیں، ان کے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں رہ رہی ہے، ساتھ اپنے ملک کی جو ہے وہ بھی خدمت کر رہی ہے کہ فارن کرنسی کہہ لیں وہ بھیج رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد بھی اسی طرح ہوگا؟ کیونکہ اب کمیونٹی جب آپ آئے تھے اس وقت تو بہت کم لوگ تھے، لیکن ابھی پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے گی ریپیوٹ ان کی؟ میرے خیال میں تو ایسے ہی رہے گی، میرے خیال میں بہتر ہوگی، خاص کر جو ہمارے بچے یہاں پہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو ہے سلسلہ وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ والدین اگر پاکستان میں ان کو اتنے مواقع نہیں ملے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن ان کے بچوں کے پاس جو ہے نا وہ اچھے موقع ہیں۔ تو صاحب 84 میں اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، کیا یہ ہمیں سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہم آج 2024 میں بھی ہمارا کوئی پاکستانی کا کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، جبکہ بہت سارے دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے ہیں؟ بھائی صاحب میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ ہمارا کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم جو بڑے ہیں یا بزرگ ہو رہے ہیں، ان کا ایک کمیونٹی سینٹر ہو، ایک جگہ پہ بیٹھ کے گپ ٹھپ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اپنا جو ملک کے حالات ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، سویڈن کی جو سیاست ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ذاتی طور پہ بھی کوشش کر رہا ہوں، بعض ساتھ اور بھی دوست ہیں، لیکن بیسیکلی جو ہماری ایک ہی پرابلم ہے کہ فنانشلی طور پہ ہم اگر سارے لوگ سٹرانگ ہوں، مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ سلسلہ بن سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کوشش کی ہے اس طرح کی کہ جس میں لوگوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا، یا بھی آپ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ میں ارادہ کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو جو ہے سویڈش گورنمنٹ ان سے بھی بات کی ہے، یہاں اب جو ہے ہمارے سولنا میں میئر ہے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ سولنا میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے، لیکن ایک کمیونٹی میں تھوڑا سا ڈفر آتا ہے
کہ مختلف ذہن کے لوگ ہیں، کچھ مسلک کا بھی ہمارا بن جاتا ہے، لیکن جب ہمارا پاکستان کا سسٹم ہے یا پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جو مسلک کیا کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بالکل فریلی بنایا جائے کہ چونکہ ہے تو سب مسلمان ہیں کہ ادھر آئیں، جس نے جیسے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتا رہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی اعتراض ہونا چاہیے. ابھی بھی بہت ساری مساجد میں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف فرقے سے جن کا تعلق ہے لوگوں سے وہ آتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. صحیح بات ہے، لیکن یہ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سارے ہم مل کے ایک کمیونٹی سینٹر بنا لیں، اس میں سلسلہ کریں. اس طریقے سے اور ممالک سے لوگ آئے ہیں. تو سب یہ کون بنائے گا؟ ہم لوگ ہی بنائیں گے، ایک ہماری کمیونٹی ہے، ہم نہیں بنانا ہے. یہی ہمارا وعدہ ہے، ہر دل میں بس پیار رہے، کیونکہ ہم ہیں پاک یونٹی، سویڈن کی پہچان رہے. چونکہ جب سویڈن میں کشمیر کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کا نام بھی جو ہے وہ اس میں آتا ہے. تو آپ کب سے کشمیر کاز کے ساتھ منسلک ہیں سویڈن میں؟ جی کوئی صاحب بہن ہے، اس کا سلسلہ جو ہے 96 میں شروع کیا تھا. تو اس کے بعد کافی جو ہے یہاں پہ بھی ہم نے کام کیا ہے کشمیر کے لیے، پارلیمنٹیرین ہیں ان کو لیٹر وغیرہ لکھے. اس کے بعد جو ہے موجودہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس سے بھی میں نے ملاقات کی، اور پاکستان سے آزاد کشمیر کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اور ایکس جو پرائم منسٹر ہیں برسٹر چودھری سلطان محمود صاحب، وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی مجھے موقع دیا. اس کے بعد جنرل میر گل صاحب آئے تھے. اچھا. ان کے ساتھ بھی میں نے میٹنگ بھی کی، وہ انہوں نے بھی شرف بخشا کہ وہ میرے گھر آئے، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پہ آکالہ طرف میں ایک پروگرام کیا. لیکن جو لوکل ہے، جو ان کی سیاسی شخصیت ہے، کیا جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان سے اس ٹاپک میں بات آپ کرتے ہیں؟ میں اپنی پارٹی، کیونکہ میں مدراتر پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ان کے ساتھ بھی ہم چونکہ اکثر جتنے بھی ڈیمونسٹریشنز ہیں یا کشمیر سے متعلقہ جو بھی ایونٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں تو اس کے اندر ہم نے سوشل ڈیموکریٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کو کافی ایکٹیو دیکھا ہے. کہ انہوں نے بھی جو رکس داغ ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ جو کال بل دن کا تھا فارم منسٹر، اس وقت بھی ہم نے ایک مشہور جمع کروائی تھی. پہلے یہ تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات، 2007-8 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی. اب دوبارہ ہم نے اسٹرگل کی، اور جو سوشل ڈیموکریٹ ہے ان کو بھی کہا، انہوں نے بھی جو پچھلا تھا ان کا پیریڈ، اس میں انہوں نے مشہور جمع کرائی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو جتنا کہ وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ان کو ریمائنڈر بھیجتے رہتے ہیں یا یاد دہانی کراتے ہیں. کشمیر ایک کنفلکٹ والا علاقہ ہے، اس کو ختم کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر اس طرح کی ڈیمونسٹریشنز کرنے سے یا اس طرح کے کشمیر کے حوالے سے پروگرام کرنے میں کوئی کشمیر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ صاحب ہمیں میرے خیال میں تو فائدہ پہنچتا ہے. جب جو دیکھنے والے ہیں یا ہماری کمیونٹی ہیں یا کسی حوالے سے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میں تو اپنی کمیونٹی کو یہی کہوں گا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں، ایک اچھے ملک میں آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کریں کہ بچے آپ کے سویلائز ہوں اور آپس میں اتفاق رکھیں. اتفاق میں برکت ہے، یہی ہمارا ملک ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، یہی ہماری برادری ہے. سب بہن بھائی یار دوست آپس میں جو ہے مل جل کے رہیں.